وائس آف حسن اردو کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک عورت اپنا واقعہ سناتی ہیں کہ وہ بحری جہاز پر حاجیوں کے قافلے کے ساتھ عرب جا رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ میرے پاس میرا شیر خوار بچہ بھی تھا۔ کچھ دن خیریت سے گزر گئے۔ ایک رات تیز سمندری ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ جہاز اگرچہ بہت بڑا تھا لیکن ہوا کے آگے اس کی ایک نہ چل رہی تھی۔ جہاز کا کپتان اپنے عملے کے ساتھ جہاز کو سنبھالنے کی بہت کوشش کر رہا تھا۔ مسافروں کی پریشانی اب چیخو پکار میں بدل گئی تھی۔ ایک تو رات کا وقت تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، اوپر سے سمندری طوفان کی خوفناک آواز دل دہلا رہی تھی۔ ہوا تو جہاز کو الٹانے پر بضد تھی۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح جہاز خیر خیریت سے اس سمندری طوفان سے نکل جائے، لیکن شاید ابھی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی لہر اٹھی اور جہاز کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ سمندر کی سطح سے ٹکرا کے جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ کسی کو دوسرے مسافر کی کچھ خبر نہ تھی۔ شور اتنا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میں خوش قسمتی سے اپنے بچے کو ساتھ لیے ایک بڑے تختے پر سوار رہ گئی تھی۔ میں نے مضبوطی سے تختے کو پکڑے رکھا اور خود کو اللہ کے سپرد کر کے بیٹھی رہی۔ تختہ پانی کی لہروں پر اچھلتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جلد ہی تختہ سمندری طوفان سے دور نکل گیا۔ اتنے میں صبح صادق کے آثار نظر آنے لگے۔ دور دور تک سوائے پانی کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ بچہ تو دودھ پی کر سو گیا تھا لیکن مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا جس مالک نے سمندری طوفان سے بچا لیا وہ آگے کا بندوبست بھی کر دے گا۔ اتنے میں دور سے مجھے ایک ہیولہ سا نظر آیا جو آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ایک آدمی ہے جو میری طرح لکڑی کے تختے پر سوار پانی کی لہروں پر بہتا میری طرف آ رہا ہے۔ اس آدمی نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ جلدی جلدی لکڑی کے تختے کو میرے قریب لانے کی کوشش کرنے لگا۔ آخرکار وہ میرے قریب پہنچ گیا اور اپنا تختہ چھوڑ کر میرے تختے پر سوار ہو گیا۔ اس کے پاس پانی کی ایک بوتل تھی جو اس نے مجھے پیش کی۔ میں نے پانی پی کر اجنبی کا شکریہ ادا کیا۔ اس آدمی نے مجھے پوچھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیسے آئی۔ میں نے اس کو سارا ماجرا سنا ڈالا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی اسی بدقسمت بحری جہاز کا مسافر ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے علاوہ شاید کوئی نہیں بچا ہے۔ اب ہمیں کسی مدد کی ملنے تک خود کو سمندر کے حوالے رکھنا ہوگا۔ ہم باتیں کر رہے تھے اور تختہ پانی کی لہروں پر بہتا نامعلوم مقام کی سمت جا رہا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا ہی بچہ ہے۔ جب ہم ایک ساتھ سفر پر نکلے تھے لیکن راستے میں یہ حادثہ پیش آ گیا۔ آدمی کی نیت بدل چکی تھی۔ اس کے دل میں برائی آ گئی۔ مجھے کہنے لگا یہاں پر ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، چلو میری خواہش پوری کرو۔ میں نے کہا او اللہ کے بندے، دیکھو ہم پہلے ہی کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں، میرے ساتھ میرا بچہ بھی ہے، میں ہرگز ایسا گناہ نہ کروں گی۔ اس آدمی نے میرے سوئے ہوئے بچے کو زور سے چٹکی کاٹ دی۔ بچہ بیدار ہو کر زور زور سے رونے لگا۔ اس آدمی نے اچانک میرا بچہ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر مجھے کہنے لگا اب تو میری بات ماننی پڑے گی۔ میں نے اس کو کہا او بدبخت، میرا ایک ہی سہارا تھا جو تو نے مجھ سے چھین لیا۔ پھر میں نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، اے مالک تو نے مجھے سمندری طوفان سے بچایا، اس بدبخت کے شر سے بھی بچا لے۔ ابھی دعا میرے منہ میں ہی تھی کہ اچانک سمندر سے ایک بہت بڑی چیز نمودار ہوئی۔ اس کی دم پر میرا بچہ سوار تھا۔ اس چیز نے پلک جھپکتے اس آدمی کو نگل لیا، میرے بچے کو تختے پر پھینک دیا اور خود پانی میں چلی گئی۔ میں بار بار اپنے بچے کو چومتی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی جس نے مشکل وقت میں میری مدد کی۔ سمندری ہوائیں جلد ہی میرے تختے کو ایک جزیرے پر لے گئیں۔ کچھ دن اس جزیرے پر میں پھل کھا کر اور ناریل کا پانی پی کر گزارا کرتی رہی۔ ایک دن مجھے دور سے ایک بہت بڑا بحری جہاز گزرتا دکھائی دیا۔ میں نے ساحل پر کھڑے ہو کر اپنا دوپٹہ زور زور سے لہرانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جہاز کا رخ میری طرف ہو گیا اور قریب آتا گیا۔ مجھے دیکھ لیا گیا تھا۔ پھر جہاز سے ایک چھوٹی کشتی پر دو آدمی آئے اور مجھے میرے بچے سمیت کشتی میں سوار کروا کے جہاز میں لے گئے۔ وہ جہاز بھی حاجیوں کو لے کر عرب جا رہا تھا۔
اور اس جہاز کے کپتان کو ہمارے جہاز کی تباہی کی خبر مل چکی تھی۔ جب میں نے مسافروں کو اپنا واقعہ سنایا تو سب اللہ کی قدرت پر حیران رہ گئے۔ کچھ ہی دنوں میں ہم لوگ خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔